صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبتوں کا درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، سیدھے پچ پر آ جاتے ہیں۔ کل جیسے حضرت نے تعارف کروایا تھا کہ سیمی فائنل ہے، تو اب ہمیں زیادہ دیر گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کر کے لوگوں کا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ہم میدان میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک جملہ ایسا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اردو سمجھ میں آتی ہوگی، اور تھوڑا بہت اگر اس میں آپ کو سختی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ جس کو بریلی کی زبان میں سننا چاہتے ہو تو یوں ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بات وہی ہے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے ہر درد کا آدمی علاج کرواتا ہے، ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک درد ایسا ہے جس کا عاشق علاج نہیں کروانا چاہتا، اور وہ صرف اور صرف درد عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگ احد ہونے والی ہے۔ احد کی جنگ بہت ہی سب کے لیے عبرت آمیز ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، قربانیاں موجود ہیں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسرے دن احد ہونے والی ہے، صحابہ اکرام تیاری میں ہیں۔ دو جس کو کہتے ہیں نا لنگوٹ یار، بچپن کے ساتھی، بہت قریبی یار جن کی بہت بنتی ہے، ایسے دو صحابی کر کے بیٹھتے ہیں، اور دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ پہلے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ۔ دونوں لوگ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، کل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میدان میں اتروں، ڈرتا ہے یہ میدان میں آنے والی بات ہے، کوئی کرکٹ اور فٹ بال نہیں ہے، جان ہتھیلی پر لے کر کے آ رہا ہے، اور تمنا تو دیکھو کیسی ہے، سب سے بڑا کوئی پہلوان میرے مقابل میں آ جائے۔ اور کہتے ہیں اللہ میری یہ دعا قبول کر، کبھی میں اسے دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کے بعد اس کو گرا دوں اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کروں، دین اسلام کا اعلان کروں۔ یہ دعا، اور عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے، آمین۔ دعا ان کی ہو گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ کہتے ہیں کی فوج میں گھر جاؤں، توجہ، دشمنوں کی فوج میں گھر جاؤں، کوئی مجھے دائیں سے مارے، کوئی سامنے سے مارے، کوئی پیچھے سے مارے، یہاں تک کہ میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دے، اور میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے تیرے نبی کی محبت کی آواز آئے۔ ایک دعا یہ ہے اور ایک دعا یہ ہے، اور دونوں نے دعا کی اور اٹھ گئے۔ دوسرے دن کی بات بتا رہا ہوں، احد کے میدان میں، اور احد کے میدان میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ وہی جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا چبایا
कलेजा देखा गया है। ये वही जंग है जिसमें अनस बिन नुज़ैर की सिवाय उंगली के कोई जिस्म ही नहीं मिला था। ये वही जंग है जिसमें साद इब्न रबी के जिस्म में 12 नेज़े मारे गए थे और पेट फाड़ करके आंतड़ियां निकाली गई थी। ये वही बहुत सख्त तरीन जंग थी, मुसलमानों के लिए बहुत ही आजमाइश का वक्त था। लेकिन ये जो दुआएं हुई थी, राविया ने हदीस को आप पढ़ोगे तो दोनों की दुआएं कबूल हुई, दोनों की। जंग उहद में हजरत साद इब्न अबी वक्कास का मुकाबला एक ऐसे शख्स से हो गया जो मक्का का बड़ा पहलवान था, भिड़ गए उसके साथ। सारे सहाबा देख रहे थे साद इब्न अबी वक्कास का मुकाबला बड़े पहलवान से है, लेकिन ऐसे मार रहे थे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। फिर वक्त आया कि उसको गिरा दिया और उनके हाथ में जो परचम था उसके सीने पे गाड़ दिया। इसी को हम कहते हैं, वो सहाबा का नारा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताकत और कुव्वत अल्लाह की तरफ से है। लेकिन शाम हुई, जंग का पासा पलट गया था। जंग जो जीती हुई थी वो शिकस्त में बदल गई थी। कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए थे। 70 सहाबा की जानें गई थी। जब जंग खत्म हुई तो साद इब्न अबी वक्कास अपने पुराने जिगरी दोस्त को ढूंढने के लिए निकले। अब्दुल्ला बिन जहश कहां है? जो अपना गहरा यार होता है उसको बार बार आदमी ढूंढता भी, कहां है? साहबा ने खबर दी कि वो तो शहीद हो गए। बहुत दिल पर गहरा जख्म था जब अपना पुराना यार दुनिया से चला जाए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, ढूंढते ढूंढते मैदान में पूछने लगे कि है कहां अब्दुल्ला बिन जहश, है कहां? लाशें तो जमा की जा रही थी, अब्दुल्ला बिन जहश की लाश नहीं मिल रही थी। तो सहाबा ने बताया, बात दर हकीकत यह है कि अब्दुल्ला बिन जहश लड़ते लड़ते ऐसे घिर गए दुश्मनों में, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। हमने उनकी आखिरी वक्त को देखा है। और उनके जिस्मों के टुकड़े करके हार बना करके पहना है। उनके जिस्म के 80 टुकड़े के करीब कर दिए गए थे। आपके दिल पर यह बात लगी और अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म को जमा करके एक जगह रखा जा रहा था। अब सुनो मेरे बात अजीजों, अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के पास पहुंचकर साद इब्न अबी वक्कास की आंखों में आंसू थे और फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाकर कहते हैं, सबको गवाह बना करके, मैं और मेरा दोस्त कल की रात दुआ किए थे और रहमान व परवरदिगार हमारी दोनों की दुआओं को कबूल किया। मेरा मुकाबला बड़े पहलवान से हुआ, मेरी ख्वाहिश थी और मैं इसी तरह से उसको मारा जैसे मेरी ख्वाहिश थी। मेरे इस दोस्त की भी दुआ कबूल हुई। इसकी ख्वाहिश थी कि ये कुफार और मुशरिकीन और दुश्मनों में घिर जाए और फिर मारा जाए। लेकिन मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मैंने तो दुश्मनाने रसूल को मारा, उसका मजा और है। मोहब्बत मुस्तफा में मर जाने का मजा कुछ और है। इसी को इकबाल ने कहा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजब चीज है लज्जत आशनाई। उस नबी पाक की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो हर तकलीफ को दूर कर देती है। हमें मुसीबतों को जब भी सामना करना पड़े तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा नबी पाक से रिश्ता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। मैं कल से भी बहुत झिझक महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी जुबान के सामने मैं जुबान खोलता हूं। जाहिर सी बात है कि क्या कहा जाए। आज एक ऐसी महफिल में मैं बैठा था, इतने दरीचे खोले हुजूर गाज़ी मिल्लत ने जिंदगी में, इतने दरीचे खोलते गए आबशार, बहुत सारे नुकात मुझे आज पहली मर्तबा सुनने को मिले हैं। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को तवील नहीं करूंगा। जो खिताबत का शहंशाह है उस पर खिताबत नाज करती है और ये मैदान उनका ही है। और आज हम बतौर तालिब इल्म ही, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे बुजुर्गों की जूतियों में। लेकिन जो बात थी उसको मैं कंप्लीट करूं, जिस वक्त ही इशारा हो जाएगा ताजुल उलमा का किसी भी अंदाज से, वो इशारा देने में माहिर है। कल नूरानी और बिरयानी के बीच में जिस तरह से उन्होंने इशारे दिए थे, मुझे अंदाजा हो जाएगा जैसे हुक्म होगा मैं फौरन
اپنی گاڑی کو پیچھے لے لوں گا. بات جذبات کی ہے میرے عزیز. آپ کو پتا ہے کون ایسی عورت ہے دنیا میں جو تکلیفوں پہ واویلا نہیں مچاتی؟ کون ہے عورت؟ سب عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، چھوٹی سی تکلیف پہ وہ واویلا مچاتی، لیکن صرف مدینے کی عورتیں کچھ اور مزاج رکھتی، کچھ اور ہی مزاج ہے. عورتوں کی فطرت میں ہے چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، کاکروچ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں. وہ بہت ساری ہلکی سی مصیبت پر بھی بہت تیز چلا پکار کرتی ہیں. ایک عورت خنسا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت بڑی شاعرہ تھی. اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ مرثیہ لکھتی تھی. مرثیہ جانتے ہیں؟ کسی کی موت پر شعر و شاعری کرتے تھے عرب لوگ اور لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کرتے تھے. تو وہ مرثیہ میں اتنی ماہر تھی کہ 1.5 سال تک عرب کو رلاتی رہی وہ اپنے بھائی کی موت پر. نیچرل ڈیتھ تھی، پھر بھی بھائی کی موت کے غم کے اشعار لکھ لکھ کر کے اتنا رلاتی تھی کہ چلتے پھرتے لوگ وہ اشعار سن کے رونے لگ جاتے تھے. اتنی ماہر عورت. لیکن جانتے ہو وہ دائرہ اسلام میں آئی جب صحابیہ بنی، جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. کہا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہوں، سب کو قبول کریں. آپ کو پتا ہے تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں یہ 4 جوان بیٹوں کی ماں انتظار کر رہی ہے، میرے جوان بیٹے حضور پاک کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے گئے ہیں. لیکن سوئے اتفاق کہ خبریں جب آئی تو خنسا کے 4 بیٹوں کی شہادت ایک ہی میدان میں ہو گئی. 4 بیٹے جس ماں کے انتقال کر جائے اس کی حالت کیا ہونا چاہیے. ساری جگہ پر یہ نیوز پھیلی کہ خنسا اپنے ایک بھائی کی موت پر 1.5 سال تک عرب لوگوں کو رلا سکتی ہے. اپنے سگے بیٹوں کی موت پہ پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھنے والی، کیا کیا کہنے والی ہے. تو خنسا کے پاس لوگوں کے کچھ عربی کے اشعار اپنے بیٹے کی موت پر، 4 بیٹوں کی موت پر لکھے گی. سب انتظار میں تھے عرب کی شاعرہ کی زبان کھلے. لوگ جب پوچھنے لگے خنسا اپنے 4 بیٹوں کی میت پر کیا کہتی ہو، خنسا اپنے گھر کے اندر سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی. کہا تو اپنے مرے ہوئے بھائی پر جتنے اشعار لکھے تھے عرب پورا روتا تھا، اپنے جگر گوشوں کی موت پر تو کچھ نہیں کہنا چاہتی. خنسا کا جواب سنو، کہتے وہ زمانہ جاہلیت کی موت تھی جب میں جاہل تھی، اور میرے بچے آج جو مرے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ پر مرے ہیں. میری تمنا یہ ہے اشعار اس وقت لکھوں گی 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، یہاں تک کہ میرا بڑھاپا آ جائے ایک ایک کو میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتی جاؤ. اسی کو اقبال کہتا ہے 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. درد کہاں تھا ان کا، تکلیف کہاں تھی. سعد ابن ربی جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، احد کے میدان میں پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو 12 نیزے لگے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے تو نام لے کر کے پوچھا میرا سعد کہاں ہے. کتنی بڑی بات ہے، میرا سعد کہاں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں 2 صحابی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور پکارتے رہے کیونکہ ان کی لاش نہیں ملی تھی، وہ زندہ ہیں بھی کہ ختم ہو گئے پتہ بھی نہیں تھا. لیکن کئی لاشیں سعد ابن ربی کے اوپر، تو جب لاشیں ہٹائی گئی تو اندر سے زندگی کی رمق نظر آئی. سعد ابن ربی زندہ تھے، زندہ تھے. اور صحابہ جو 2 آئے تھے جلدی سے اٹھایا، لیکن جسم پھٹا ہوا ہے پوری طرح سے، اپنی کہنیوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے. سعد ابن ربی کو دیکھ کر کے دونوں صحابی نے کہا سعد تم زندہ ہو، اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. سعد ابن ربی کہنے لگے میری زندگی اتنی باقی نہیں رہ گئی شاید کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤں، لیکن میری زبان بند ہونے سے پہلے ایک بار حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام بھیج دینا، لے جانا. یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا سعد آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا. جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو
وہ کہتا ہے آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور آنے والوں کو کہتا ہے سعد ابن ربی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک حیات ہیں خبردار کسی کا ہاتھ حضور تک پہنچ گیا تو قیامت میں تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو معذور تھا کیا تھا، حضور تک اگر کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کر رہا ہے آدمی جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، جس کے جسم میں 12 نیزے لگے ہو، میں یہ واقعات دیکھتا ہوں لیکن احساس اس بات کا ہوتا ہے انگلی پر بھی زخم آ جائے تو ہم اپنے بعد کی باتیں سب بعد میں کریں، پہلے علاج کی بات کرتے ہیں، پہلے ٹھوکر جو لگی اس کو صحیح کر دو، ہمارے جسم پر جو تکلیف ہے اس کو صحیح کر دو۔ وہ صحابی کیسے تھے جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور وہ کہتے ہیں حضور تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے، حضور تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، اس ایک شعر میں سمندر کو سمویا ہے اقبال نے، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، آشنائی پھر اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ ہم جو محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف نعروں میں ہے، اصل لذت آشنائی کچھ اور ہی ہے۔ ابو بکر بن شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر دادا پیروں میں آتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا آپ کو حضور سے محبت ہے، اس کا جواب میرے لیے سب سے ڈیفیکلٹ ہے۔ کس کے لیے ہے یہ ڈیفیکلٹ؟ ابھی ہم پوچھیں گے تو 2 ہاتھ اٹھا دیں گے سب لوگ، حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ یہ تو آسان سوال سب سمجھتے ہیں، لیکن ابو بکر شبلی کہتے ہیں میرے لیے سب سے سخت سوال ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر اس کے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو میرے عمل مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرا محبوب اور کہاں تو۔ یہ میرے لیے مشکل مرحلہ ہے۔ آج ابو بکر شبلی جب یہ احساس کرتے تو ہمارا شمار کس میں؟ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ، چلتے پھرتے دھوکے، نمازوں کا تو نام و نشان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ نوجوان قوم، میں ان سے آج ایک میسج دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا، اس صحابہ کو تمہیں بھی منہ دکھانا ہے قیامت کے دن۔ اے نوجوانوں جو نشہ میں ایڈکٹ ہو کر کے اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، حضور یہ فرماتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ تو جو اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں برباد کرتا ہو وہ اپنے نبی پاک کو کتنی ٹھیس پہنچاتا ہے، کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ مت کہنا کہ یہ میری لائف ہے انجوائے کرنے دو مجھے، میری جوانی ہے مجھے جہاں خرچہ کرنا ہے کروں گا۔ نہیں میرے عزیزو، تمہاری بھول ہے، زندگی تمہاری نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ یہ اصل زندگی ہماری اپنی لائف ہماری اچھا سے جینے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ حضور کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچاؤ۔ ایک ہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، لذت آشنائی جس کو مل جائے پھر زندگی کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، ہر بڑی چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ مدینے کی خاتون کی بات میں کر رہا تھا، دوڑتے ہوئے وہی احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے جس کو راستے میں کسی نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر کسی نے کہا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کسی نے کہا باپ کا بھی، بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ عورت کے 4 رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، اور عورت ان سب کے انتقال پر کیا کہہ رہی ہے؟ مدینے کی عورت وہ پوچھتی ہے سارے لوگ میرے رشتوں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ آمنہ کا چاند کیسا ہے، عرب کا چاند کیسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں؟ خبر دینے والوں نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھنے دو ایک مرتبہ،
میں دیکھ کر کیا ہوں؟ حضور کو دیکھنے کے لیے آئی، جب دیکھا تو آنچل پھیلایا اور کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت ہلکی ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، اس سے فرق آدمی پر نہیں پڑے گا جب اس کے اندر آشنائی یعنی حضور پاک کی محبت کی لذت آ جائے۔ ایک اور خاتون کی بات میں آپ کے سامنے، تین ہی عورتیں آج ذکر کر کے چلا جاتا ہوں۔ ایک اور خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں میدان میں جا کے دیکھ لوں، ورنہ تو انتقال کی خبر پہ پہلے خود ہی پہنچ جائیں۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹے کی لاش کو دیکھ لوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو۔ عجب چیز ہے، وہ عورت آتی ہے میدان میں، اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہی ایسا نہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے، گلے لگ جائے، ماتم کرے، نہیں، اس کا جبہ اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کا اور پلٹتی ہے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد پھر سیدھا لیٹاتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی ہو؟ بیٹا تمہارا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا؟ خاتون کہتی ہے ہاں شہید ہوا، بات یہ تھی کہ جب یہ مدینے سے نکل کر آ رہا تھا میں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے جوان لال میں نے تجھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے پالا ہے، دودھ اس لیے پلایا ہے، یاد رکھنا اگر میدان جنگ میں کبھی سختی آ گئی، کبھی کفار و مشرکین کی طرف سے غلبہ ہو گیا تو میدان چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ میں نے اس کو آخری وصیت کی تھی، اور پھر مجھے خبر یہ لگ گئی کہ جنگ کے حالات سخت ہو گئے تھے، کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، میں ڈری ڈری سی مدینے سے بھاگ کر اس لیے آئی کہ کہیں میرا بیٹا بھی بھاگنے والوں میں تو نہیں تھا، حضور کو چھوڑ کر جانے والوں میں تو نہیں تھا۔ میں آ کر اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا کر پیٹھ کو اس لیے ملتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس کو کسی نے تیر مار کر کے تو نہیں مارا ہے، لیکن میں سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں ہے، سارے زخم سینے پر کھا کر کے مرا۔ یہ بیٹے کی موت پر عورت یہ دیکھے کہ کیسے مرا ہے، اللہ اکبر، یہ چیز کہاں سے آئی ان خواتین؟ ایک خاتون تو آئی تھی 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، کہا آپ جنگ میں جا رہے ہیں اس کو بھی لے لیں، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کہتی ہے میں تو جانتی ہوں یہ چل بھی نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، لیکن میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرا شوہر شہید ہو چکا پہلے، میں اس لیے بچے کو لے آئی ہوں کہ کچھ تو پارٹیسپیٹ کروں، کچھ تو حصہ لوں۔ ہاں میرا بچہ لڑ نہیں سکتا، مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دے، کبھی مشرکین کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ کیسی قربانیوں کی بات کرتے تھے وہ لوگ، کیسی قربانیوں کی بات۔ یہاں لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے میدان چھوڑ دینے والے محبت رسول کی بات کریں۔ میرے عزیزوں ایک بات یہ ہے یاد رکھ لو، محبت مصطفیٰ کی بات کرنے کے بعد صرف حلوے پراٹھے کھانے کی زندگی نہیں ہو سکتی، آزمائش آئے گی، آزمائش ہوگی۔ کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کے لیے تمہاری محبت کتنی کھری ہے یہ جانچ پڑتال کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ اور حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو اپنے سینوں کو بھی مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھو، اس لیے کہ اس امتحان سے گزر جانے کے بعد جو پھر زندگی آتی ہے وہ پھر وہی زندگی آتی ہے جس میں جھوم کر کے بندہ صرف یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالین کنم جاں یا رسول اللہ۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم،
نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزوں وقت ہوتا تو 170 اشعار پورے پڑھ ڈالتا اس لیے کہ لذت آشنائی میں گنگنائے ہوئے اشعار ہیں بوسیری کو جب عشق کی لذت ملی تھی تب لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے اور یہی بات جب پیر مہر علی کے پاس لذت آشنائی آتی ہے تو یوں کہتا ہے متھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلف تیاکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مدھوریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب وڑیا سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھی جا اڑیا یہی لذت آشنائی اقبال کے پاس آتی ہے تو کیا کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کو جب لذت آشنائی ملتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہی لذت آشنائی بریلی میں آتی ہے تب یوں کہا جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت آشنائی ہم سب کو عطا فرمائے رب العالمین السلام علیکم